بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد وإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ سورج کو گرہن ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کھینچتے ہوئے اٹھ کر چلے یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے ہمیں بڑی طویل 2 رکعتیں پڑھائیں یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے نہیں گہناتے، اور جب تم سورج کو گہناتا ہوا یعنی اس کو گرہن لگتا دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ تمہیں پیش آنے والی کیفیت دور ہو جائے۔ سورج گرہن کی نماز کا طریقہ۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی اور اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ غش کھا کھا کر گرنے لگے۔ حضرت قبیصہ ہلالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایسا شدید تھا کہ ستارے نظر آنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو کر اپنے کپڑے کھینچتے ہوئے نکلے۔ میں اس دن آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں بڑا طویل قیام کیا۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھنے کے برابر اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھنے کے برابر، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت اور زور کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یعنی جھنجھوڑتا ہے کہ یہ ساری کائنات میرے حکم کی تابع ہے۔ تو جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو اللہ کے زور اور قوت کا اعتراف کرتے ہوئے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اور قریب ترین فرض نماز جو تم نے پڑھی ہے یعنی فجر کی، اس کی طرح کی نماز پڑھو۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا۔ سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورج گرہن کے وقت نماز پڑھائی جس میں ہم آپ کی قراءت آہستہ آواز سے ہونے کی وجہ سے آواز نہ سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورج گرہن کی نماز پڑھی تو میں نے اس نماز میں آپ سے قراءت کا ایک حرف بھی نہیں سنا، کیونکہ آپ نے قراءت آہستہ فرمائی۔ اوپر کی حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج گرہن کی نماز با جماعت ہوگی اور اس میں امام قراءت آہستہ کرے گا، اور ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہوگا جیسا کہ عام طور سے نماز میں ہوتا ہے، جبکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے بلند آواز سے قراءت کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جہر فی الخسوف بقراءتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قراءت فرمائی، لیکن صحیح بات، یہ زیادہ مضبوط بات جو احادیث کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے آہستہ آواز سے قراءت فرمائی،
کیونکہ جو صحابہ ہیں، جو مرد حضرات اس جماعت میں شامل تھے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آہستہ ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس جماعت میں شامل نہیں ہیں، اور آپ نے زندگی میں ایک ہی دفعہ جو ہے نماز کسوف پڑھائی ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک دفعہ ایسا موقع زمانہ رسالت میں پیش آیا۔ اسی طریقے سے جو رکوع ہے وہ بھی ایک ہی ہوا، لیکن بعض روایت میں کچھ ایسا بھی ہے کہ رکوع زیادہ ہوئے، تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ لوگوں کو، چونکہ نماز بہت لمبی تھی، گرمی کا زمانہ تھا، تو لوگ بار بار جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ رکوع ہو گیا، رکوع میں جاتے تھے، جب سر اٹھا کر دیکھتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے ہوتے تھے، تو اس سے بھی بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید رکوع زیادہ ہوئے، رکوع زیادہ نہیں ہوئے، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جیسے فرض نماز تم نے پڑھی ہے قریب ترین یعنی فجر، اسی طرح کی 2 رکعتیں ہیں، یعنی اس میں رکوع کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ صلاۃ الکسوف یعنی نماز سورج گرہن، سورج گرہن کی وجہ کیا ہے وہ بھی ان احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گئی۔ عربوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ سورج یا چاند کا گہنانا اور اس کو گرہن لگنا یہ کسی بہت بڑے واقعے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اس موقع پر یہ سورج گرہن ہوا، تو لوگوں میں کچھ اس قسم کی چیمیں گوئیاں ہوئیں کہ یہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے سورج گہنا گیا ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان الشمس والقمر لا ينخسفان یا لا ينكسفان لموت احد، یہ کسی کی موت کی وجہ سے یہ گہناتے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ جس نے سورج اور چاند کو ایک نظام کے تحت چلا رکھا ہے، صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور اپنے وقت پہ غروب ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کے جتنے نظام، جدید سے جدید نظام اور ترتیبات ہیں، ان سب میں کوئی بندہ یہ گارنٹی سے بات نہیں کہہ سکتا کہ فلاں گاڑی یقیناً اتنے منٹ پر یہاں پہنچ جائے گی، ایک امکان ہوتا ہے، لیکن سورج کے بارے میں آدمی قسم تک بھی اٹھا سکتا ہے کہ صبح اتنے منٹ کے بعد پر سورج نکل آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مستحکم نظام ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اور چاند یہ جو بڑے بڑے ہمارے سامنے اس کائنات کے جو مظاہر ہیں، ان میں سے یہ 2 مظہر ہیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ جیسے وہ اللہ ہر روز سورج کو اپنے وقت پر نکالتا ہے اور غروب کرتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ اس سورج کو ہوتے ہوئے بھی بے نور کر سکتا ہے۔ اب وہ کیسے کرتا ہے، یہ اسی کا نظام ہے، یعنی اس کے لیے چاہے وہ سورج کے سامنے چاند آئے گا یا زمین آئے گی تو چاند گہنا جائے گا، کچھ بھی ہوگا وہ تو ایسے ہی ہوگا، لیکن یہ ہمارے لیے اس میں فرمایا سبق کی بات یہ ہے ان هذه الآیات کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نشانی ہے اس کی قدرت کی، یخوف اللہ به عبادہ، وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی جانب متوجہ فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے سورج گرہن کوئی عذاب کی صورت ہوتی ہے، نہیں، عذاب کی صورت یہ نہیں ہوتی، لیکن ہاں عذاب دینے والے کی قدرت اور طاقت کی ایک اشارہ ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ تو سورج جیسی ایک بڑی حقیقت کہ جب سے انسان نے ہوش کی آنکھ کھولی ہے، تاریخ کا پہلے انسان آدم علیہ السلام، اس وقت سے لے کر سورج کے نظام میں ایک ذرے کا فرق نہیں، یعنی اتنا مستحکم نظام، ہزارہا سال گزر گئے جس پر وہ انسان کے ذہن میں آ نہیں سکتا کہ یہ بھی کبھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی کبھی بے نور ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کسوف اور خسوف کے ذریعے سے یہ بات دکھاتے ہیں دیکھنے والے کو، سمجھنے والے کو اور غور اور فکر کرنے والوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتے ہیں اور ایسا کریں گے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا قیامت کے قریب جا کر، تو یہ وہی اللہ ہے جو صبح سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، وہ مغرب سے طلوع کرے گا۔ تو یہ اصل میں قدرت کی نشانی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ سورج کو، کتنے فرشتے ہیں کہ وہ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر نکالتے ہیں۔ ایک دفعہ ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا،
اس کو ایک دہریہ قسم کا آدمی، جیسے آج کل بھی کچھ لوگ ہیں نا، وہ اس طرح کی باتوں کو جو قرآن اور حدیث میں سورج، چاند، زمین، آسمان، بارش، یہ وہ جو اللہ نے مظاہر قدرت ہیں، اس کی قدرت کے ظہور کی نشانیاں ہیں، ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ڈھگوسلے ہیں۔ اصل میں سائنسی تحقیق چونکہ پہلے نہیں ہوتی تھی تو لوگ بس ان کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے، اب چونکہ سائنس بہت ترقی کر گئی ہے تو اس لیے اب ان چیزوں سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آج کل جو بات کہی جاتی ہے نا، اس قسم کی بات پہلے بھی کہی جاتی تھی۔ شروع سے جو فلسفی لوگ ہیں، جو عقل پرست ہیں، صرف عقل ہی کو لے کر چلتے ہیں، وہ شروع سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا، تو اس کے پاس ایک اس طرح کا فلسفی جو ہے وہ آیا اور آ کر اس کا دماغ خراب کرنے لگا، اور وہ بھی اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگا۔ تو اتنے میں اس زمانے کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی، ان کو کسی نے بتایا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ تو حضرت فرمایا یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے، بہت فتنے کی بات ہے۔ اگر بادشاہ کا ذہن دین کے، قرآن اور حدیث سے اس کا اعتماد اٹھ گیا تو پھر ہندوستان میں اسلام کا کون والی وارث ہوگا؟ ظاہری سبب کے درجے میں۔ اس لیے حضرت فوراً وہاں سے نکلے اور وہاں جا کر پہنچے۔ جب دیکھا تو وہ بادشاہ کا دماغ میں ایسے ایسے وساوس ڈال رہا تھا۔ اسی وساوس میں سے اس نے ایک وسوسہ یہ بھی ڈالا، اس نے کہا یہ دیکھو جی، یہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے یہ 70,000 فرشتہ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر لاتا ہے، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ ان کا دیکھیں کیسی بڑی گپ چھوڑی ہے انہوں نے۔ تو حضرت شیخ نے جلال آ گیا اللہ والوں کو، اس لیے فرمایا کہ ان کی جو غصہ ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اٹھو، فوراً بادشاہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا باہر آؤ۔ دربار سے جب باہر نکلا فرمایا دیکھ۔ جب اس نے سورج کی طرف دیکھا تو واقعتاً بڑی بڑی زنجیریں اور تھی اور فرشتے اس کو کھینچ کر لا رہے تھے۔ فرمایا بتا اب۔ تو وہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے بادشاہ کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ اصل میں پردہ غیب ہے، اور اس کو ہر ایک کو اللہ ہر موقع پر دکھاتے نہیں، ورنہ امتحان نہیں رہتا، ورنہ غیب پر ایمان کا کوئی مطلب نہیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا، ایک علمی پہیلی کے طور پر فرمایا اور حقیقت بھی ہے، فرمایا کہ جہنم میں کوئی کافر نہیں جائے گا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسی بات فرما رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات کو مانتا نہیں ہے، نبی کی بات کو مانتا ہے۔ نبی کہتے ہیں قبر ہے، کہتے ہیں میں نہیں مانتا، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ نبی کہتے ہیں آگے حشر ہے، تمہیں سوال جواب دینا ہے، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے، تمہارا ایک انجام ہے، ایک آغاز ہے، ایک انجام ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو زمانہ ہی ختم کرتا ہے، زمانہ ہی ہمیں پیدا کرتا ہے، زمانہ ہی مٹا دیتا ہے۔ تو کافر انکاری ہے، کفر کا مطلب ہی انکار ہے، منکر، کافر کا مطلب منکر۔ تو فرمایا کہ جب قیامت آئے گی اس سے پہلے ہی کافر کے سامنے سب کچھ کھل جائے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیرے پردے ہٹا دیے گئے۔ تو اس وقت جب جہنم کو انسان دیکھے گا تو پھر کیسے انکار کرے گا؟ آنکھ دیکھی چیز کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب دیکھ کر آدمی مان لے گا تو پھر تو گویا کہ کافر نہیں رہا۔ تو دیکھ کر ماننا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی تو خصوصیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ یہ ہے، برحق ہے، اس پر مسلمان ایمان لاتا ہے۔ تو یہ غیب کی باتیں ہیں، تو یہ اللہ کا نظام ہے، ایک پردے ہیں۔ یہ ظاہر کی آنکھ پردہ ہے، جب یہ آنکھ بند ہو جاتی ہے تو سارے پردے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے عام آنکھوں سے تو پردے ہی، ہم بھی سورج کو صبح نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، شام ڈوبتے دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں خبر کہ اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن جن کو خبر ہے انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی پوری قدرت ہے اور اس کا ایک نظام ہے جو فرشتوں کی صورت میں چل رہا ہے۔ وہ ایک دانے کے اوپر کتنے فرشتے ہیں جو اس کو الٹتے پلٹتے ہیں، پھر اس دانے کو آپ کے لقمہ بننے تک کتنے فرشتے اللہ نے مقرر فرما رکھے ہیں۔ یہ پورا غیب ہے، نظام ہے، اس پر ایمان ہے مسلمان کا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو سورج گرہن ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اس موقع پر فرمایا کہ تم اس طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور بعض علماء جو حیت ہوتے ہیں، اسٹرونومی کے جو علماء ہیں، فضلاء ہیں، انہوں نے بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ حیت کی روح سے بھی یہ جو سورج اور چاند گرہن کے مواقع ہوتے ہیں
یہ اگر آپ بڑے کینوس پہ جا کے دیکھیں نا، سورج چاند زمین کا جو نظام ہے، چاہے وہ کشش ثقل ہے یا پریشر ہے، جو بھی کہیں آپ اس کو، اس کے لحاظ سے بھی یہ بڑے نازک موقع ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک روٹین سے ہٹ کر کام ہونے جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس روٹین سے ہٹ کر جو کام ہو رہا ہے تو اس میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، میں بھی کہ یہاں سے نظام میں کچھ ایسا ہو جائے کہ جو نظام ہمارا چل رہا ہے وہ بگڑ جائے، تو یہ گویا کہ ایک خطرے کا بھی کسی لحاظ سے ایک چیز ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ کی قدرت کی نشانی تو ہے یہ۔ تو اس لیے مسلمان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ جو بھی اس کائنات میں حادثہ واقعہ ہوتا ہے اسے انجوائے نہیں کرتا، بلکہ اسے عبرت کی نگاہ سے اور اپنی جھکنے والی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کافر کا مزاج کچھ اور ہے، اللہ معاف فرمائے، کافر کا مزاج تو یہ ہے کہ لوگ سیلاب میں ڈوب رہے ہوتے ہیں، وہ کیمرے سے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، لوگ زلزلے میں پس رہے ہیں، جو ہے وہ کچلے جا رہے ہیں، وہ اوپر سے کیمرہ لے کے تصویریں بنا رہا ہے۔ یعنی یہ بے حسی کی ایک انتہا ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو، کائنات کے اندر جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں یا واقعات ہوتے ہیں، ان کو ایک دوسری نظر سے دیکھنے کی کوشش کرنا، حالانکہ وہ وقت ایسا نہیں ہوتا، وہ وقت توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، کیونکہ توبہ اور استغفار وہ چیز ہے کہ آئی ہوئی عذابوں کو بھی ٹال دیتی ہے۔ سید یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکل گئے تو قوم پر عذاب آنے لگا، لیکن قوم کی خوش قسمتی تھی کہ عذاب کو آتے ہوئے دیکھ کر فوراً سنبھل گئے، اللہ کے حضور گڑگڑانے لگ گئے، توبہ اللہ کی، اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو وہیں سے واپس کر دیا۔ تو یہ ہے، آج کے اگر یہ ہوتے، یہ جو بے دین قسم کے، اور پتہ نہیں انسان بھی کہنا چاہیے ان کو نہیں، یہ ہوتے تو اس عذاب کی فوراً جو ہے وہ تصویریں نکالنا شروع کر دیتے۔ بھئی عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک طرف سے ایک پکڑ کا معاملہ ہے، اور تم اس کو کیا کر رہے ہو؟ تو اس موقع پر مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی کہ ایسے مواقع پر تمہیں بجائے اس کے کہ تم ہلہ گلہ کرو، شور شرابہ کرو، اس کو دیکھو اور دیکھو کہ کتنا لگا کتنا رہ گیا، نہیں، یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے، تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا ڈالو۔ یہی تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور آپ نے جب تک سورج جو ہے وہ اس کا گرہن ختم نہیں ہوا اس وقت تک آپ نے جو ہے نماز ختم نہیں کی، دعا ختم نہیں کی کہ یا اللہ اس موقع پر ہمیں بخش دے، یا اللہ ہماری جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر کسی ہمارے بدعملی کی وجہ سے یہ کیفیت ہے تو یا اللہ اس کو ختم فرما دے۔ تو چاہے اس وجہ سے ہو یا نہ ہو، پھر بھی مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے کانپتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے علماء نے یہ لکھی کہ اگر بادشاہ کے دربار میں واقعی مجرم، جو صحیح مجرم ہے، اس کو لایا جائے کٹہرے میں، اور نیچے وہ جو چمڑا بچھا دیا جائے، اور بادشاہ جلاد کو حکم دے کہ اس کا سر قلم کر دو، جب سر قلم ہو جائے تو جو بادشاہ کے باغی نہیں ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ ان کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، حالانکہ انہوں نے نافرمانی نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس واقعے کا تاثر ان پر ایسا ہے اور ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کے باوجود بھی بادشاہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ تو اگر خدا جو ہے وہ اس نظام کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس سے انسان ایک عبرت کا سبق لیتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جوانی ہے، میرا جو ہے وہ میرے بڑے تعلقات ہیں، میری جیب میں بڑا پیسہ ہے، یہ ایک نظام ہے، وہ بھی ایک اسباب ہے، یہ بھی ایک سبب ہے کہ سورج صبح نکلتا ہے شام کو جاتا ہے، تو یہ سبب ہوتے ہوئے اگر سورج بے نور ہو سکتا ہے تو آپ کی جیب میں سبب ہوتے ہوئے، آپ کے تعلقات ہوتے ہوئے وہ اسباب بے اثر ہو سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر اس جذبے سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں جھکانا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے، اور اس بارے میں کم سے کم 2 رکعت ہیں نماز کی، وہ پڑھی جا سکتی ہیں، اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر 2 پر اکتفا کریں تو بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ نماز ایسی ہے جو جماعت کے ساتھ مسنون ہے، جیسے ابھی ہم نے احادیث میں دیکھ لیا، تو بہتر تو یہ ہے کہ خلیفہ ہو، امام المسلمین ہو، بہرحال جمعے کا جو بھی امام ہے، یہ مسجد کا جو امام ہے وہ بھی اس نماز کو پڑھا سکتا ہے اور پڑھانی چاہیے۔ یہ مستحب ہے، مسنون ہے، یہ ایک عمل ہے جس کو محض سستی کی وجہ سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں جماعت میسر نہ ہو یا جماعت میں پڑھنے کا اتفاق نہ ہو، عذر ہو، تو آدمی اس نماز کو انفراداً بھی پڑھ سکتا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ اس نماز کو انفراداً ہی پڑھیں گی، کیونکہ عورتوں کے بارے میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ اپنے زمانے میں حضور نے فرمایا کہ ایک خاص وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، لیکن اس کے لیے بڑی احتیاطی تدابیر ہوتی تھی کہ مرد حضرات بیٹھے رہیں جب تک عورتیں نکل کر مسجد سے چلی نہیں جاتی، گھروں کو پہنچ نہیں جاتی، اس وقت تک مرد نہیں اٹھا کرتے تھے، مرد آگے صف میں ہوتے تھے، عورتیں پچھلی صف میں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ المرأۃ فی بیتہا خیر من صلاتہا فی مسجدی، کہ حضور کا زمانہ خیر القرون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی امام ہے، امام الانبیاء، اور مسجد مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے۔ اتنی ساری فضیلت کی چیزیں جمع ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس عورت کی، کسی بھی عورت کی میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے۔ اپنے گھر کے صحن سے بہتر ہے برآمدے میں پڑھے، برآمدے سے بہتر ہے اندر کمرے میں پڑھے، اس لیے کہ عورت کو جتنا چھپایا جائے گا اتنی ہی خیر ہوگی۔ یہ خیر کی چیز ہے، اس کو چھپانے میں خیر ہے، اس لیے عورتیں یہ نماز گھروں میں پڑھیں گی، اپنی تنہا پڑھیں گی، اور ضرور پڑھنی چاہیے ان کو بھی، لیکن جماعت کے ساتھ آنا، گھر سے نکلنا، یہ عورتوں کے لیے مناسب بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز کسوف کے لیے اذان یا اقامت نہیں، اگر لوگوں کو جمع کرنے کے مقصود ہو تو بس مختصر سا کوئی اعلان ہو جائے۔ اس زمانے میں فرمایا کہ الصلاۃ جامعہ، یہ ایک مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے یہ ایک لفظ ہوا کرتا تھا مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ اور پھر اس میں جو قرات ہے وہ لمبی مسنون ہے، اگر چونکہ نفل ہیں تو اگر لمبی قرات میں کھڑے ہونے کی سہار نہ ہو تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، اور جتنی دیر بیٹھ گئے پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو اس لیے چونکہ نفل ہیں اس لیے بیٹھنا، اگر عذر کے ساتھ بیٹھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لمبی صورتیں بہرحال اس میں پڑھنا یہ مسنون ہے، اور قرات بھی آہستہ آواز سے ہوگی، جہری آواز سے نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی منقول ہے۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو پھر امام کو چاہیے کہ وہ دعا میں مصروف ہو جائے، مقتدی سب آمین آمین کہیں، اور جب تک گرہن موقوف نہ ہو جائے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ اصل تو یہی ہے، لیکن اگر ہمت نہ ہو، عذر ہو، فرصت نہ ہو، مصروفیت ہو، تو چلو پھر کم سے کم اجتماعی صورت میں دعا کی جو ہے وہ مختصر کر لی جائے، اس کے بعد پھر اپنے اپنے نوافل میں یا اپنی اپنی دعا میں، اپنے اپنے انفرادی اعمال میں لگ جانا چاہیے، تاکہ اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کی اتباع سنت میں ہم بھی اسی طریقے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا انشاءاللہ۔ تو